جس نبی کے قدم لگے اللہ تعالیٰ نے سارے روئی زمین کو مسجد بنا کر پاک کر دیا، اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جو نبی اس کائنات میں آیا؟ اللہ نے فرمایا زمانے والو تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت آ گئی ہے، اور اس نبی کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں کہ جو نبی اس کائنات میں آیا تو میرے نبی نے بتایا کہ زمانے والو ماں کا مقام یہ ہے، باپ کا مقام یہ ہے، بیٹی کا مقام یہ ہے، بھائی کا مقام یہ ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے ماؤں کی بولیاں لگتی تھی، مکے کی سب سے بڑی منڈی میں ماں کو لے جایا جاتا تھا، بیٹا آواز لگاتا تھا اے مکے والو یہ میری ماں سامنے ہے، ابھی اس کے سر کے بال کالے ہیں، سر کے بال سفید نہیں ہوئے، اس کو خرید لو، گھر میں لے جاؤ، جا کر نوکرانی رکھ لو، لونڈی بنا لو۔ باپ کو لے جایا جاتا تھا منڈی میں آواز دے کر ہمارے باپ کو خرید لو، تمہاری بکریاں چرانے کے لیے یہ کافی ہے، تمہارے اونٹ چرا لے گا۔ آ کر آوازیں لگائی جاتی تھی، بیٹی ہوتی تھی تو سارے محلے والے اس کے گھر میں چلے جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے اللہ کی مرضی ہے، جا کر کہتے تھے کہ ہو گیا تمہارے گھر میں بیٹی آ گئی ہے، ہم سو کرنے آئے ہیں۔ وہاں جا کر افسوس کیا جاتا تھا اور وہ برم ہو کر بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مدینے کا تاجدار اس کائنات میں آیا، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ ایک ہی واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ حضرات ذرا بیدار ہو کر بیٹھے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یاد رکھے جہاں پر حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تاریخ مکہ اٹھائیے، دیگر سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت دحیہ کلبی کا۔ یہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ ایک دن مصطفیٰ کی نظر دحیہ کلبی پہ پڑتی ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں۔ حجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنے حسین تھے کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر حضرت دحیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھی۔ میرے نبی کی نظر پڑی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربا سونیا اتنے حسین و جمیل نوجوان بھی تیری دوزخ میں جلیں گے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اس نوجوان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، میرا رب واپس خالی لوٹائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھتے ہیں رات کو نبی نے دعا کی، صبح حضرت دحیہ کلبی میرے نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور آ کس طرح رہے ہیں؟ واقعہ بڑا طویل ہے، اختصار کے ساتھ کرتا ہوں۔ پاؤں کے پنجو کے بل آ رہے ہیں، پورا پاؤں زمین پہ لگا کے نہیں آ رہے، میرے مصطفیٰ کی مجلس کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھ کر فرمایا اے دحیہ زمین پر پورا قدم کیوں نہیں لگاتا؟ رو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی پورا قدم اس لیے زمین پہ نہیں لگاتا کہیں کہ چھوٹی چھوٹی اللہ کی مخلوق، چیونٹی جیسی مخلوق میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، میں اللہ کا مجرم نہ بن جاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے دحیہ اس اللہ کی چھوٹی مخلوق سے تو ڈرتا ہے، جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ حضرت دحیہ کلبی دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے دحیہ ذرا وہ واقعہ تو سنا کہ تو کس طرح بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ میرے نبی رحمت سید کونین کا دربار لگا ہوا ہے، آج آپ حضرات سنیں امجد صاحب کی محفل میلاد کروانا، اگر آپ اس واقعے کو سمجھ گئے سمجھو رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، سمجھو آپ کا آنا قبول ہو گیا، سمجھو علماء کا آنا قبول ہو گیا۔ حضرت دحیہ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی حمل سے تھی اور بچے کی ولادت قریب تھی، میں تجارت کی غرض سے مصر چلا گیا اور جا کے میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اے میری شریکہ حیات اگر تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی
تو تو نے اس کی پرورش کرنی ہے. اگر بیٹی کی ولادت ہوئی زندہ درگور کر دینا ہے. دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تجارت میں چلا گیا, کئی سال 5-6 سال کے بعد میں گھر میں آیا, آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو سونے چہرے والی چھوٹی سی ننھی بچی دروازہ کھول کے کہتی ہے آپ کون ہیں؟ پیار نال بولو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم رحمت کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, حضرت دہیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جو ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا, ننھے ننھے ہاتھوں والی توتلی زبان سے حسین و جمیل 5 سال کی بچی نے دروازہ کھولا. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ بچی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی شہزادی ہوں, میں اس گھر کے مالک کی شہزادی ہوں. حضرت دہیہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا اس بچی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں, میں سمجھ گیا یہ میری بیٹی ہے. میں نے کہا توجہ کرنی ہے, جملہ سننا ہے. دہیہ قلبی فرماتے ہیں میں نے کہا اس گھر کا مالک میں ہوں, میں آ گیا ہوں. بچی کی بولی بدل گئی, بچی کے انداز بدل گئے, انداز محبت میں بدل کر کہنے لگی بابا جان, میرے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے, میری ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے. محبت کے ساتھ کہنے لگی بابا جان, صبح شام میں آپ کے راستے دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں, آپ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ حضرت دہیہ رو کر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, میں نے اپنی بچی کو دکھا دیا, بیوی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اے میری شریکہ حیات, کیا تو نے میری وصیت کو نہیں سنا تھا؟ بیوی رو کر میرے پاؤں میں گر جاتی ہے, کہنے لگی اے میرے سرتاج, میں ایک ماں ہوں, ماں کی ممتا کب یہ چاہے گی کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے؟ میری ممتا یہ نہیں چاہا. آج ہماری بیٹی 5 سال کی ہو گئی ہے. دہیہ کہنے لگا آج ہی میں اس کو زندہ درگور کر کے آؤں گا. ماں نے کہا نانا, اے میرے سرتاج, اے میرے سرتاج, نانا ایسا نہیں کرنا ہے. بیٹی کی ماں دہیہ قلبی کی بیوی پاؤں میں گر جاتی ہے. دہیہ قلبی نے کہا جلدی سے اسے کپڑے پہناؤ, نہلاؤ. ساری زندگی میں دوسرے لوگوں کی بچیوں کو زندہ کر درگور کرتا رہا, اور اب کے لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے گھر میں بچی کو پال رہا ہے. المختصر یہ ہے دہیہ قلبی نے بچی کو گھر سے لیا, عرض کرتا ہے یا نبی اللہ, میں نے بچی کو اپنے گھر سے نکالا, میرے ساتھ مکے کے اونچے پہاڑ کی طرف جب تک گئی ہے, وہ میری بچی مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتی رہی, بابا کہہ کے پکارتی رہی. محبت کے انداز آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. دہیہ کہنے لگا میں مکے کے اونچے پہاڑ پہ اپنی بچی کو لے گیا, وہاں پر میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا. میں نے زمین کھودی, قبر بنائی, کنواں نما قبر بنائی. تب بھی میری بچی کہتی رہی ابا جان 5 سال کے بعد تجارت کر کے آئے ہیں, ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں, پھر یہاں آ گئے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیجئے. حضرت دہیہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ, میں نے اپنی بچی کو بلایا, بلا کر دکھا دیا, وہ قبر میں گر جاتی ہے. یا نبی اللہ, وہ بچی کے انداز میرے سامنے آنکھوں کے سامنے آج تک ہے. وہ میری بارگاہ میں
ہاتھ جوڑتی رہی، مجھے کہتی رہی ابا جان یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں بچی کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، مٹی ڈالتا گیا، حتیٰ کہ میں نے بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ میرے دوستو وہ نبی رحمت سید کونین کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سارے صحابہ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آگے کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ پلٹ آیا، میری بیوی اس بچی کی ماں دروازے پہ بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا زندہ درگور کر آیا ہوں۔ یا نبی اللہ وہ دن تھا، آج دن ہے، وہ موم بن گئی ہے، پتھر کی طرح بن گئی ہے، نہ وہ بولتی ہے نہ کچھ سنتی ہے۔ یا نبی اللہ بڑے بڑے میں نے ظلم و ستم کیے ہیں، آپ آئے ساری کائنات میں بہار آئی، آپ آئے، آپ نے بتایا او زمانے والوں، عرب والوں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، بچی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، بلکہ بچی تو اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھے پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میرے خدا نے مجھ پر کرم کر دیا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت، تو حضرت دہیہ کلبی نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا دہیہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف کرنا رب محمد کا کام ہے۔ اور آج نبی کا میلاد منانے والوں، ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ جس نبی نے آ کر بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ویسے نہیں بتایا۔ میرے نبی کی مجلس لگی ہوتی سیدہ زہرا جب آتی، پیار سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، اجازت، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی رحمت سید کونین کی مجلس لگی ہوتی، جب کبھی بھی میرے نبی کی مجلس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ زاکیہ مزکیہ شہزادی کونین ام الحسنین سیدہ فاطمہ زہرا آتی، میرے نبی اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے۔ جس نبی کے لیے اللہ کے 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوئے، جس آمنہ کے لال کے لیے ابو بکر سے لے کر آخری میرے نبی کے یار تک سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے، میرا نبی ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ آتی، میرا نبی کھڑا ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتا، پیشانی کو چوم کر فرماتا زمانے والوں بیٹی زحمت نہیں ہوتی، بلکہ مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔